سوداگر اور طوطے کی بقیہ داستان کی طرف بڑھتے ہیں کہ سوداگر نے طوطے کا پیغام کیسے دیا اور وہاں کیا ہوا۔ مولانا لکھتے ہیں، مرد بازرگان پذیرفتی پیام، سوداگر نے طوطے کا پیغام لے لیا کہ او رساند سوئے جنس از و سلام، کہ وہ اس کے ہم جنسوں کو اس کی طرف سے سلام اور پیغام پہنچائے گا۔ چونکہ تا اقصائے ہندوستان رسید، مولانا فرماتے ہیں کہ جب وہ ہندوستان کی حدود میں پہنچا، در بیاباں طوطیے چندے بدید، تو اس نے جنگل میں کچھ طوطے دیکھے۔ مرکب استانید و پس آواز داد، اس نے سواری روکی اور پھر آواز دی۔ آ سلام و آ امانت باز داد، اپنے طوطے کا سلام اور پیغام پہنچایا۔ طوطیے از طوطیاں لرزید و پس، مولانا لکھتے ہیں کہ ان طوطوں میں سے ایک طوطا کانپا، او فتاد و زود بگستش نفس، پھر وہ گر گیا اور اس کا دم ٹوٹ گیا۔ شد پشیمہ خواجہ از گفت خبر، مولانا لکھتے ہیں کہ خواجہ اپنی بات سے پریشان ہوا۔ گفت رفتم در ہلاکے جانور، کہنے لگا میں نے خواہ ایک جانور مار دیا ہے۔ ای مگر خیش است با آ طوطیک، سوچتا ہے شاید یہ اس طوطے کا رشتہ دار تھا۔ ای مگر دو جسم بود و روح یک، شاید یہ دو قالب اور یک جان تھے۔ ای چرا کردم چرا دادم پیام، سوچتا ہے میں نے یہ کیوں کیا ہے، کیوں پیغام دیا ہے۔ سوختم بیچارہ را زی گفت خام، میں نے اس فضول بات سے اس بیچارے کو غم میں جلا کے راکھ کر دیا ہے۔ اگرچہ سوداگر اور مولانا کی کہانی ابھی جاری ہے، لیکن مولانا ہمیں یہاں روک کے زبان کے فتنے سے آگاہ فرماتے ہیں اور اسے کنٹرول میں رکھنے کا سبق دیتے ہیں۔ کیا سبق دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں ای زبان چوں سنگ و فم آہن وشست، فرماتے ہیں کہ انسان کی جو زبان ہے نا، یہ پتھر ہے اور اس کا منہ لوہے کی مثل ہے۔ آنچ بجہد از زبان چوں آتش است، فرماتے ہیں جو کچھ زبان سے نکلتا ہے نا وہ آگ ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ سنگ و آہن را مزن برہم گزاف، فرماتے ہیں اس پتھر کو کبھی بھی لوہے پہ نہ مارو، گہے از روئے نقل و گہے از روئے لاف، فرماتے ہیں نہ کبھی نقل کے طور پہ اور نہ کبھی شیہی سے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ زاں کے تاریکی استحسو پمبازار، فرماتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہے اور روئی ہے، درمیان پمبا چوں باشد شرار، فرماتے ہیں شعلہ روئی کے ساتھ اب کرے گا کیا۔ آگے مولانا فرماتے ہیں ظالماں قومیں کہ چشمہ دوختن، فرماتے ہیں وہ قومیں ظالم ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں جن کی باطنی آنکھیں بند ہیں، وَأَز سُخَنْہا عالم سوختن، لیکن وہ اپنی عقلی باتوں سے جہان میں فتنے کی آگ لگاتے ہیں۔ ہر دور کی فرقہ بندی کی بنیاد پر شاید اس سے بہتر آئینہ آج تک کسی نے نہیں دکھایا کہ دین کی تشریح وہ بندے کر رہے ہیں جن کی اپنی شرح صدر ہونی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قرآن اللہ نے فرما رکھا ہے کہ جن کی شرح صدر نہیں وہ سبھی بے ہدایتیں ہیں، لیکن ایسے لوگ دین کی تشریح بھی کر رہے ہیں اور عقائد کی بنیاد بھی رکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ظلم تو یہ کر رہے ہیں کہ دن رات اولیاء کی غیبت اور الزام تراشی کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے ہیں، جس سے ایک ایسی نسل تیار ہو گئی ہے جو دوسروں کو زبردستی اپنے جیسا مسلمان بنانا چاہتی ہے، اور جو ان کے خیال سے متفق نہیں ہوتا وہ ان کی نظر میں کافر بن جاتا ہے، اور پھر زبانیں وہ زہر اگلتی ہیں اور گالیوں سے ایک دوسرے کو پھر تبلیغ کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے سوشل میڈیا پہ یہی کچھ نہیں چل رہا؟ مولانا نے یہ بات تقریباً 750 سال پہلے کہی تھی کہ وہ قوم ظالم ہے جس کی باطنی آنکھیں تو بند ہیں، لیکن وہ اپنی عقلی اور خود ساختہ دینی تشریحات سے پورے عالم کو جلا دیتی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں عالم را یک سخن ویراں کند، فرماتے ہیں اس جہان کو ویران کرنے کے لیے کبھی کبھی ایک بات ہی کافی ہو جاتی ہے۔ روح بہانے مردہ را شیراں کند، فرماتے ہیں اس سے مری ہوئی لومڑیاں شیروں کی طرح دین پر حملہ کر دیتی ہیں۔ مری ہوئی لومڑیوں سے مولانا کی مراد پھر وہی مردہ دل لوگ ہیں جن کی شرح صدر کوئی نہیں ہے۔ اب آگے ان مری ہوئی لومڑیوں کو خبردار کرتے ہیں کہ جن کی شرح صدر ہو گئی ہے نا، ان کی بے ادبی سے ڈرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں دراصل خود عیسیٰ دمند، فرماتے ہیں بھائی یہ جو بیدار دل ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتے ہیں۔ یک زماں زخمند و دیگر مرہمند، فرماتے ہیں ایک لمحے یہ زخم ہوتے ہیں، دوسرے لمحے یہ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ اس شعر میں مشکات شریف میں موجود ایک حدیث شریف کی طرف تلمیح ہے
कौन सी हदीस है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी काफिर के लिए यह मुमकिन ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की बू पाए और मरे ना। और फरमाते हैं जहाँ तक उनकी निगाह जाएगी वहाँ तक उनकी सांस भी जाएगी। मौलाना औलिया को यहाँ पे ज़ख्म इसलिए फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की तरह ये बेदार दिल औलिया भी अगर किसी के हक़ में बदुआ फरमा दें तो इनकी मौत का सबब बन सकते हैं, और उन्हें मरहम इसलिए फरमा रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के दम की तरह जो कि मोमिनीन और अहले इरादत के लिए शिफाए अमराज था, औलिया भी लोगों के लिए दोस्तों की तरह मरहम रखने वाले बन जाते हैं। आगे मौलाना फरमाते हैं गर हिजाब जहाँ बर्खास्ते, कि भाई अगर रूहों से हिजाब उठ जाए ना, गुफ्ते हर जाने मसीह आसास्ते। फरमाते हैं तो रूह की हर बात मसीह अलैहिस्सलाम जैसी है, क्योंकि रूह फनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही है, अल्लाह के नूर से है। इसलिए हाफ़िज़ शिराज रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमा गए थे, फैज़ रूहुल कुद्स अरबाज मदद फरमायत। क्या फरमा गए थे कि भाई रूह का फैज़ अगर दोबारा किसी की यावरी करे ना, मदद करे ना, दीगरा हम बेकुनन आँचे मसीहा में कर। फरमाते हैं दूसरे भी वही करेंगे जो मसीह अलैहिस्सलाम करते थे। मौलाना इन अशार में कहीं फरमा रहे हैं कि औलिया ज़ख्म देने वाले बन जाते हैं, कहीं फरमाते हैं मरहम बन जाते हैं, कहीं फरमाते हैं कि ये वासिल हैं। मौलाना का ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ़ एक है। आइए वो मकसद देखते हैं। वो मकसद क्या है? फरमाते हैं बेअदब हरगिज़ नबाशी बामलंग। माते हैं किसी दरवेश के साथ कभी भी बेअदबी ना करना कि उस दरियाए वहदत रा निहंग, इसलिए कि वो दरियाए वहदत के मगरमच्छ हैं, इनसे बच।